خدم بوسی بھی کرتے تھے، خدم بوسی بھی کرتے تھے۔ بہرحال پیارے بزرگوں اور دوستو، اللہ نے کیا کیا؟ شیطان سے کہا آدم کو سجدہ کر۔ سجدہ کیا تھا؟ تعظیم تھا۔ ذرا بولیں بھائی، تو تعظیم الگ چیپٹر ہے، عبادت الگ چیپٹر ہے۔ اب اگر کوئی صاحب بولے یہ میری والدہ ہیں اور یہ میری والدہ ہیں، ان تو بازو والے بولے میاں تمہارے بہن ہے نا والدہ؟ ارے ہاں نہیں، دونوں ایک جیسے دکھے تو میں والدہ ہی سمجھا۔ عورت ایک جیسی ہی ہوتی ہے، ماں اور بیٹی صورت شکل میں بھی ایک جیسی ہوتی ہے، لیکن دونوں ماں نہیں ہوتے، ایک ماں ہوتی ہے اور ایک بہن ہوتی ہے۔ ایک جیسی ہونے سے ہونا الگ ہے، رشتہ الگ ہے۔ پیارے دوستو، اسی طریقے سے تعظیم الگ ہے اور عبادت الگ ہے۔ دیکھنے میں محسوس ہو رہا ہے، ہاتھ جھکنے چومے، پیر کو ہاتھ لگانے چومے، لوگ بولے رکوع کے برابر ہو گیا۔ برابر ہونا الگ ہے، دکھنا الگ ہے۔ وہ جو رکوع تھا وہ اللہ کے لیے تھا، یہ جو جھکے تھے یہ ولی اللہ کی تعظیم کے لیے جھکے تھے، یہ عبادت کے لیے نہیں جھکا گیا، یہ تعظیم کے لیے جھکا گیا۔ پیارے دوستو، تعظیم الگ چیز ہے، عبادت الگ چیز ہے۔ خدا کی تعظیم نہیں ہوتی، خدا کی عبادت ہوتی ہے، خدا والوں کی تعظیم کی جاتی ہے۔ خدا کی تعظیم ہوتی ہے، خدا کی عبادت ہوتی ہے، اور خدا والوں کی، اللہ والوں کی تعظیم ہوتی ہے۔ یہیں پہ تو جھگڑا ہوا، لوگوں نے نعوذ باللہ من ذالک اسپرائٹ کو بھی پانی سمجھ لیا، پانی کو اسپرائٹ سمجھ لیا۔ یہ دھوکہ دہی ہے، یہ ان کی عقل کا قصور ہے۔ ہر سفید دکھنے والا پانی پانی نہیں ہوتا، نہیں، بعض اوقات ایسڈ بھی ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی میرے پیارے بھائی؟ یہ لوگوں کی اپنی عقل کا قصور ہے، عقل کا قصور ہے۔ جھنڈے کو دیکھے ٹینشن میں آ گئے، غلاف کو دیکھے ٹینشن میں آ گئے۔ یہ تمہاری عقل کا قصور ہے۔ ہم سے پوچھے کیوں چلاتے ہو؟ یہ تعظیم ہے، اور تعظیم ہمیں ہمارے بابا نے نہیں دی، تعظیم تو ہمارے رب نے ہم کو عطا فرمائی ہے۔ کائنات میں عبادت بعد میں کرائی گئی، حضرت آدم کی تعظیم پہلے کرائی گئی ہے۔ تعظیم کا درس شروع ہوا میرے بھائی، احترام کا درس شروع ہوا۔ اچھا ہوا، اللہ کا شکر ہے، خالی ہاتھ چومنے کو بولتا تو چومنے پہ بات رک جاتی تھی، آگے نہیں بڑھتی تھی۔ اگر ہاتھ چما کے پیر چما لیتا تو بات وہاں رک جاتی تھی۔ اللہ بولا یہ ہاتھ چومنا، پیر چومنا یہ چھوٹے کام ہے، پورا سجدہ ہی کر بولے۔ اللہ تعالیٰ بھی بڑی حکمت والے، میاں اتنا بڑا کام کرا لیے انہوں، ٹینشن نہیں ہوا۔ اب ایک صاحب بولے نہیں مولانا وہاں جائز تھا یہاں جائز نہیں ہے۔ لو گمت کے باتاں دیکھو، یہ لوگ الگ ہی ہے۔ ارے جو وہاں ہوا جائز، یہاں ہوا ناجائز، یہ کیا بات ہے میرے بھائی؟ نہ وہاں عبادت مقصود تھا نہ یہاں عبادت مقصود ہے، وہاں بھی تعظیم مقصود تھی، یہاں بھی تعظیم مقصود ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی میرے پیارے بھائی؟ تعظیم کے اندر، احترام میں، تعظیم میں آپ کسی کا ہاتھ چومیں خدا کی قسم جائز ہے، کسی کا پیر چومیں خدا کی قسم جائز ہے، مزار کو ماتھا لگا کے بوسا دے جائز ہے، ٹینشن کی بات نہیں ہے۔ میں بہت فرینک بول رہا ہوں، آپ بولے مول صاحب لائٹ لیجئے، یہ جاہلوں کا کیا سوچنا ہے، کیا کہنا ہے۔ بہرحال پیارے دوستو، اب ذرا غور کیجئے گا تو وہ مردود کر دیا گیا، جنت سے نکال دیا گیا، کیونکہ وہ اللہ کے محبوب کی تعظیم کرنے سے پھر گیا، اکڑ گیا، غرور کا اظہار کرنے لگا۔ بولے مولا میں ان کی تعظیم نہیں کروں گا، تو اللہ بولے تعظیم نہیں کرے گا تو نکل جا، کیونکہ ہم نے جنت تعظیم والوں کے لیے بنائی ہے، احترام والوں کے لیے بنائی ہے۔ نہیں، اب ذرا سوچو، ہمارے علماء جو بولتے ہیں کہ یہ تعظیم نہیں کرنے والے بے ادب لوگ جنت میں نہیں جائیں گے، نہیں جائیں گے، اور کیوں نہیں جائیں گے؟ یہ بات سنو، اس لیے نہیں جائیں گے کیونکہ جنت میں اب رسول اللہ بھی ہوں گے، مولا کائنات بھی ہوں گے، سرکار غوث پاک بھی ہوں گے، پوری آل مصطفیٰ ہوں گی، پوری اولیاء اللہ ہوں گے، پورے علماء ہوں گے، پورے صلحاء ہوں گے۔ انہیں یہاں تعظیم نہیں کرا، وہ پورے ہے، اب انہیں جائیں گا تو کیا کریں گا؟ نہیں بھائی، اب جائیں گا تو کیا کریں؟ اب یہاں پہ پوری فاتحہ کی عودانوں کی بات ہے، انہیں آئیں گا تو کیا کریں گا؟ نہیں، جہاں پر ویجیٹیرینز ہوتے ہیں، نان ویجیٹیرین آ کے کیا کرے گا؟
بات سمجھ میں آ گئی میرے پیارے بھائی؟ نہیں، جہاں پر ماشاءاللہ پورے الحمدللہ اللہ کے محبوب اور پیارے چہیتے رہتے ہو، جس کا نام اللہ نے جنت رکھا ہو، جہاں 1,24,000 پیغمبر بھی ہوں گے، جہاں اولیاء اللہ بھی ہوں گے، جہاں علماء بھی ہوں گے، جہاں صلحاء ہوں گے، اور ایک ولی کا ہاتھ چومنے والا ہوگا، عالم کا ہاتھ چومنے والا ہوگا، نبی کا ہاتھ چومنے والا ہوگا، ایک دوسرے کی تعظیم چل رہی ہوگی، چھوٹا بڑوں کا ادب کرے گا، بڑا اپنے بڑے کا ادب کرے گا، سارے مل کر خدا کا دیدار کر رہے ہوں گے، تو یہ بے ادب کیا کرے گا؟ اس لیے رب نے ڈکلیئر کر دیا، مردود تو نکل جا، تاکہ سب کو پتا چل جائے تعظیم جو نہیں کرتا اس کو جنت میں رکھا ہی نہیں جاتا ہے۔ اور ایک بات بتاؤں، جنت جب پہلے تھی، آدم علیہ السلام نماز وہاں پڑھے تھے، یہاں پڑھے؟ یہاں پڑھے؟ نماز یہاں ہوئی آدم علیہ السلام کی، توبہ یہاں شروع ہوئی، توبہ وہاں کرے کیا؟ زکوٰۃ وہاں دیے، صدقہ وہاں کرے، خیرات وہاں کرے، سب یہیں۔ بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں، بہت بڑی بات۔ اب ایک بات سن لو، جب ہم جنت میں جائیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ اگر آپ میں سے کوئی بولے مول صاحب نماز پڑھیں گے، تو میں پوچھوں گا کون سی مسجد میں پڑھیں گے؟ نہ وہاں مکہ مسجد ہے، نہ مدینہ مسجد ہے۔ بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں، جنت میں مسجد نہیں ہے، جنت میں کعبہ بھی نہیں ہے، مسجد حرام بھی نہیں ہے، جنت میں بیت المقدس بھی نہیں ہے، یہ سب دنیا کے گھر ہے، دنیا میں فنا ہو جائیں گے۔ مگر پیارے بزرگوں اور دوستو، جنت میں کوئی مسجد آج تک ہم نے نہ کوئی حدیث میں پڑھی ہے، نہ کوئی تفسیر میں پڑھی ہے، نہ کوئی اور کتاب میں پڑھی ہے کہ جنت میں مسجد ہوں گی، خطیب صاحب خطبہ دیں گے، مؤذن صاحب اذان دیں گے، عصر کے بعد درود شریف کی مجلس سجیں گی، پھر اس کے بعد انہوں کتاب لے کے آئیں گے۔ یہ پورے باتیں کہیں بھی نہیں ہے، یہ بات ہی نہیں ہے۔ مگر خدا کی قسم میں جو پڑھا وہ سمجھا رہا ہوں، میرے علم کے مطابق سنو کہ پیارے دوستو، جنت میں مسجد نہیں ہے، جنت میں کعبہ نہیں ہے، جنت میں صدقات زکات آپ کس کو دیں گے؟ تیر سے بڑھ کے میرے پاس ارے بھائی جا بولیں گا، ہر جنت اتنا بڑا امیر ہو جائیں گا کہ آپ زکات کسی کو نہیں دے سکیں گے، وہاں کوئی غریب نہیں رہیں گا، وہاں کوئی فقیر نہیں رہیں گا، وہاں پر سب اپنے آپ میں بادشاہ بنے ہوئے ہوں گے، زکات صدقہ خیرات کا مسئلہ ہی نہیں ہوگا۔ پھر اب جنت میں کریں گے کیا؟ خدا کی قسم کچھ نہیں کریں گے۔ غوث کا غلام غوث کے سامنے بیٹھے گا، غوث اعظم کا دیدار کرتا رہے گا، غریب نواز کا غلام غریب نواز کے سامنے بیٹھے گا اور ان کا دیدار سے مشرف ہوتا رہے گا۔ اجی رسول اللہ کا امتی میرے آقا کی خدمت کرتا رہے گا، میرے آقا کی خدمت کرتا رہے گا۔ اور پھر کیا کرے گا؟ سوچو، یہاں دیکھو جیسا 11ویں چل رہی، 12ویں چل رہی، چھٹی کا کھانا، چھٹی بولے تو وہ چھٹی نہیں ہے، غریب نواز کی چھٹی، غریب نواز کی چھٹی کا کھانا یہاں چل رہا ہے۔ پیارے دوستو، یہاں پر اولیاء اللہ کی فاتحہ چل رہی ہے، یہاں پر زیارتیں چل رہے ہیں، یہاں پر مقدس عبادات ہو رہی ہے۔ پیارے دوستو، یہاں کھانا کھایا جا رہا ہے۔ جنت میں کیا ہوگا؟ کسی مسجد میں نماز تو نہیں ہوگی، مگر غوث و خواجہ کا غلام کہیں میوہ کھا رہا ہوگا، کہیں شہد پی رہا ہوگا، کہیں کچھ کھانا کھا رہا ہوگا، کہیں جنت کی نعمتیں کھا رہا ہوگا۔ اور سنو، اتنی حدیثیں آئی ہے، جنت میں اگر کوئی پھل کروڑوں میل دور نظر آئے اور یہاں ٹھہر کر اگر جنتی ارادہ کر لے میں وہ پھل کھاؤں گا، ارادہ ختم ہونے سے پہلے وہاں پہنچا دیا جائے گا۔ یہ کھانے کا سسٹم اس لیے شروع ہوا 11ویں میں، یہاں بھی کھاؤ وہاں بھی کھانا ہے، اور وہاں وہی جائیں گا جو 11ویں والے غوث کی تعظیم کرنے والا ہے۔ تعظیم ہی سب کچھ ہے میرے بھائی۔ مسجد میں جا رہے ہیں، بایاں پیر ڈال کے گیا، جا سکتے؟ چلے گئے تو بے ادب قرار دیے جائیں گے۔ کیوں؟ سیدھا پیر ڈالنا مسجد کی تعظیم ہے، بایاں پیر ڈالنا بے ادبی ہے۔ اجی اللہ کہہ رہا ہے مسجد میں بھی آ تو تعظیم والا بن کے آ۔ اجی دنیا کے گھر میں بے ادب کو
آنے پر اللہ ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے کہ تو بے ادبی سے میرے گھر میں داخل ہو رہا ہے. تو سنو دوستو, دنیا کے گھر میں اللہ بے ادبی پسند نہیں کرتا, تو جنت میں بے ادبوں کو کیسے پسند کرے گا؟ کیسے پسند کرے گا؟ جنت صرف ادب والوں کا گھر ہے, احترام والوں کا گھر ہے, تعظیم والوں کا گھر ہے. اسی لیے ایک بے ادب تھا, اللہ نے اس کو نکال دیا. بولے جب تک تو ادب والا تھا تو یہاں تھا, لیکن جب تو میرے ادب کے علاوہ میرے بندے کا ادب کرنا نہیں چاہتا, نکل جا. مردود کر دیا. میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں, صرف مردود ہی نہیں کرا, اب دوسری بات آگے دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ, قیامت کے دن تک تجھ پر اللہ کی لعنت ہے. اور جلال دیکھیے اللہ کا, خالی سجدہ نہیں کیا, خالی سجدہ مت سمجھیے, اللہ کے نبی کی تعظیم نہیں کیا, اللہ کے محبوب کا احترام نہیں کیا, اللہ کے محبوب کو بڑا نہیں مانا. اللہ کو جلال آیا, کہہ رہا ہے, پہلی آیت میں کہا تم مردود ہے, دوسری آیت میں کہا تجھ پر اللہ کی لعنت ہے. اب پھر آگے سنیے, قال رب فانظرنی الى یوم یبعثون قال فإنك من المنذرین. اللہ اکبر. اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ تجھ کو ہم نے اپنے دربار سے دھتکار دیا ہے. اللہ اکبر. ذرا سوچو پیارے دوستو, اللہ رب العزت اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے. وقت معلوم تک ہم نے تجھ پر لعنت رکھ دی ہے, اور تو کبھی کبھی سرفراز نہیں کیا جائے گا, ہمیشہ کے لیے تو اللہ کے دربار سے نعمتوں سے محروم کر دیا گیا ہے. ہم نے پوچھا مولا آخر اتنا غضب کیوں, اتنی ناراضگی کا اظہار کیوں؟ جنت سے نکال دیا کافی تھا. مردود بھی کہہ رہے ہو, لعنتی بھی کہہ رہے ہو, مولا اتنا غضب کیوں؟ تو رب نے جواب دیا, سنو, اس لیے کوئی اگر ہمیں خدا چھوڑ کر کسی اور کو خدا بنا لے ہم برداشت کر سکتے ہیں. اسی لیے خالی قل یا ایھا الکافرون, مردود نہیں بول رہے ہیں, اب کافرون بول رہے ہیں, کافروں کو کافر. بات غور کرو دوستو, کافروں کو صرف کافر کہا جا رہا ہے. بولے جو ہم کو نہ مانے ہم اسے کافر ہی کہیں گے, مگر جو ہمارے محبوبوں کی تعظیم کا انکار کر دے, ہمارے جلال کو تو دیکھو, ہم اسے مردود بھی کہہ رہے ہیں, جنت سے بھی نکال رہے ہیں, اور قیامت کے دن تک اس پر لعنت برساتے چلے جائیں گے. اسے لعنت ہی کہہ رہے ہیں. اللہ کا غیظ و غضب تو دیکھو. کیونکہ پیارے دوستو یہ غیظ و غضب کس وجہ سے, ذرا دیکھ لیجئے. گھر میں دو بیٹے ہیں, ماں ہے. میں غیظ و غضب کی وجہ بتا رہا ہوں آپ کو. گھر میں دو بیٹے ہیں اور ماں ہیں. چھوٹے بھائی نے اگر اپنی ماں کی بے ادبی کر دی, گستاخی کر دی, نافرمانی کی حد کر دی, بد کلامی کر دی, تو بڑا بھائی اب خاموش بلینکٹ اوڑھ کر نہیں سوتا, جلال میں آتا ہے, اپنے چھوٹے بھائی کو مارتا ہے, چھڑی سے پیٹتا ہے, اور دروازہ کھول کر گھر کے باہر ہکال دیتا ہے, اور کہتا ہے اس وقت تک نہیں آنا جب تک تو ماں سے معافی نہیں مانگتا ہے. پیارے دوستو ذرا غور کرو, حالانکہ چھوٹا جو بھائی ہے وہ اپنے بڑے بھائی کو گالی نہیں دیا, بڑے بھائی کو برا نہیں بولا, بڑے بھائی کے ساتھ بد اخلاقی بدتمیزی نہیں کیا, ماں کے ساتھ کیا, لیکن بڑے بھائی کو غصہ کیوں آیا جبکہ اس کے ساتھ تو اس نے کوئی گستاخی نہیں کی؟ تو بڑے بھائی سے پوچھا گیا کہ تیرے بھائی نے تو تجھے برا نہ کہا, تجھے غصہ کیوں آیا؟ تو وہ بڑا بھائی جواب دے گا, مجھے برا نہ بولے تو کیا ہوا, میری ماں کو برا بولا, میری محبت کو برا بولا, میرے پیار کو برا بولا, میری عقیدت کو برا بولا, میری جان سے زیادہ عزیز ماں کو برا بولے, میں کیسے برداشت کروں گا؟ تو اسی لیے شیطان نے بھی پوچھا, مولا
میں نے تو تجھے برا نہیں کہا ہے, تجھے تو گستاخی نہیں کی ہے, تیری تو بے ادبی نہیں کی, تو اتنا جلال میں کیوں آیا؟ رب نے کہا سن لے, تو نے مجھے برا نہیں بولا مگر میری محبت کی بے ادبی کیا ہے, میرے محبوب کی بے ادبی کیا ہے, میرے پیارے کی بے ادبی کیا, میرے اچھے کی بے ادبی کیا, جسے میں عزیز رکھتا ہوں تو نے اس کی ساتھ بد اخلاقی بے ادبی کی ہے, لہذا وہ میری محبت ہے, اور جو میری محبت کو برا بولے میں اسے صرف جنت سے ہی نہیں نکالتا بلکہ مردود بھی کر دیتا ہوں اور قیامت تک لعنت بھی بھیج دیتا ہوں. اولیاء اللہ ہمارے محبوب نہیں ہیں, اللہ کے محبوب ہیں, اسی لیے ان کو محبوب بندگان نہیں کہا جاتا, محبوب الہی کہا جاتا ہے. وہ اللہ کے محبوب ہیں میرے بھائی. ان کے ساتھ بغاوت کر کے, ان کے ساتھ گستاخی کر کے, ان کے ساتھ بے ادبی کر کے کوئی جنت میں ہرگز ہرگز نہیں جا سکتا. جنت والا جنت میں نہیں رہ سکا تو پھر باہر والا جنت میں کیا خاک جائے گا. اس لیے میرے پیارے بھائیوں, آج ہمیں ضرورت ہے ہم سمجھیں اس بات کو. پھر اس کے بعد دیکھیے کیا ہوا. شیطان یہ ساری چیزیں دیکھ لیا, دیکھ لے کے اس کے بعد جو ہے باہر آیا. قال فإنك من المنذرین, اے اللہ بے شک میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا. اللہ تعالیٰ کو بول رہا ہے میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا, کیونکہ اس نے دیکھ لیا یہ اللہ اتنی محبت کرتا ہے اپنے بندوں کو کہ اس نے سوچا کہ شاید میں اس کے بندوں کو بہکاؤں گا, یہ کہوں گا تو شاید بندوں کی محبت میں پھر مجھ کو واپس جنت میں بلا لے گا. اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ, قیامت کے دن تک بہکاتا رہوں گا. پروردگار عالم فرمایا اچھا میرے بندوں کو بہکاتا ہے, جا بہکا لے. اللہ اللہ, جا بہکا لے, میں نے تجھے اجازت دے دی ہے, کتنا بہکاتا ہے بہکا لے. اللہ اکبر. ذرا غور تو کرو پیارے دوستو, اللہ رب العزت نے خود شیطان کو اجازت دی بہکا لے. تھوڑا ایک لطیف نکتہ, سمجھیں گے تو بہت اچھی بات ہے, نہیں سمجھیں گے تو بہکنے کے چانسز ہیں, اور بہکنے والے نہیں ہیں, اس لیے سمجھنے والے سمجھا ہی دیتا ہوں. میں اللہ کی بارگاہ میں اگر عرض کروں گا اے اللہ میں نماز پڑھنا چاہ رہا ہوں لیکن وہ شیطان پڑھنے چ نہیں دے رہا, دل میں گندے گندے خیالات ڈال رہا, وسوسے ڈال رہا, میرے کو بہکا کے رکھ دیا, مولا پھر آپ اس کو پرمیشن کہیں کو دیے جی؟ بہکانے کی اجازت کیوں دی آپ؟ نہیں. ایک چور پولیس اسٹیشن میں بول کے نکل رہا میں جا کے وہاں چوری کرتا ہوں, انہیں ہمارے گھر کو آ کے چوری کر رہا, ہم لوگ جا کے کمپلینٹ کرتے اور جی ہم لوگ آج پرمیشن دیے, تو مقصد ہی ختم ہو جائیں گا, پولیس کا چور کا مقصد ختم. انہیں بول رہا میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا, اور اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں جا تجھے اجازت دی جاتی ہے بہکانے کی, بہکا لے. گمراہی کی طرف لے جانا چاہتا ہے لے جا. میں قرآن سے سمجھا رہا ہوں اولیاء اللہ کے پیدا ہونے کا کانسیپٹ کیا ہے, اولیاء اللہ کو کیوں پیدا کیا گیا. بات سمجھو دوستو, قرآن سمجھا رہا ہوں. ہم پوچھے مولا انہیں بہکاتا ہوں کہاں, اور آپ نے اجازت دے دی جا بہکا لے. پھر اے اللہ انہیں بہکا رہا, ہمارے اندر اتنی قوت بھی نہیں ہے اس سے فائٹ کر سکے, اور جبکہ آپ خود قرآن پاک میں ارشاد فرمائیں ان الشیطان للانسان عدو مبین. آپ خود کہہ رہے ہیں شیطان تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے, اور ہم لوگوں کا نہ اسے لڑنے کے واسطے نہ تلوار ہے نہ ہتھیار ہے. مولا وہ دشمن ہما کو بہکا رہا اور ہم گناہ کرتے جا رہے ہیں. پروردگار جب انہیں آپ ہما کو بہکا تو کہا آپ کو تو آپ پکڑ کے دوزخ میں ڈال دینا تھا, بھیجنا ہی تھا نیچے, آپ پرمیشن دے کے بھیجے کہیں کو. تو رب کریم کی بارگاہ سے جواب آیا بندو اس میں ہی تو میری خدائی چھپی ہوئی ہے. ہم نے پوچھا مولا اس میں آپ کی کیا خدائی چھپی ہے؟ تو بولے سنو, جب شیطان نے مجھ سے کہا تھا کہ اللہ میں تیرے بندوں کو بہکانا چاہتا ہوں تو میں نے خود اسے پرمیشن دی جا بہکا لے. پوچھا مولا کیوں؟ بولے شیطان بھی یہی پوچھا تھا, میں تیرے بندوں کو بہکانا چاہتا ہوں اور تو پرمیشن دے رہا ہے. بولے جی ہاں میں تجھے پرمیشن دے رہا ہوں. شیطان نے پوچھا مولا کیوں؟ تو رب نے جواب دیا الا عبادک المخلصین قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین. الا
عبادك المخلصین. شیطان نے پوچھا مولا میں تیرے بندوں کو گناہگار بدکار سیاہکار بنا دوں گا تباہ و تاراج کر دوں گا. اور مولا نے کہا جا اجازت دیتا ہوں. میں نے پوچھا مولا اجازت کیوں دیتا ہے؟ تو رب نے جواب دیا اے ابلیس سن لے جب تو بہکانے کی قوت رکھتا ہے تو کیا ہم بچانے کی قوت نہیں رکھتے؟ پوچھا اے ابلیس جب تو بہکانے کی قوت رکھتا ہے تو کیا ہم بچانے کی قوت نہیں رکھتے؟ ابلیس نے پوچھا مولا تو کیسے بچائے گا؟ تو رب نے جواب دیا الا عبادک المخلصین. دیکھ لے تو بہکاتا جا میں ایک دور میں غوث کو پیدا کر کے بچاتا چلا جاؤں گا. میں غریب نواز کو پیدا کروں گا وہ بچاتے چلے جائیں گے. میں بندہ نواز کو پیدا کروں گا وہ بچاتے چلے جائیں گے. میں یوسف بابا کو پیدا کروں گا وہ بچانے کا کام کریں گے. میں شریف بابا کو پیدا کروں گا وہ بچانے کا کام کریں گے. تو بہکاتا جا جو ان کے قریب آئے گا یہ بچانے کا کام کرتے چلے جائیں گے. اولیاء اللہ شیطان کا توڑ بن کر پیدا ہوئے ہیں. رد ابلیس کا نام اولیاء اللہ ہے. دوستو سنو